بلوچستان میں سب سے زیادہ جو پاورفل جو ایک تحریک ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ہے. ہمارے خلاف ریاستی پروپیگنڈا وار شروع ہے اور ایک وارفیئر، ایک سوشل میڈیا وارفیئر شروع ہے. جو خود یہاں پہ احتجاج کے لیے آئے ہیں ان کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں احتجاج کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم، میں ایاز بازئی. اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی اور بلوچ مسنگ پرسنز فیملیز کا یہاں پہ اسلام آباد میں جو احتجاج چل رہا ہے اس کے کیمپ سے مخاطب ہوں آپ کے ساتھ. اور اس وقت میرے ساتھ سمیدین بلوچ صاحبہ موجود ہے جو کل ہی یہاں پہ آئی تھی اور انہوں نے اس کیمپ کو جوائن کیا ہے. ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. سمیدین صاحبہ، آپ اس کیمپ کو تقریباً 20 دن ہو چکے ہیں، 20 دن سے بھی زائد ہو چکے ہیں، تو آپ امید لے کے آئی ہیں یہاں پر کہ آپ لوگوں کے جو لیڈرز ہیں بی وائی سی کے یا جو مسنگ پرسنز ہیں وہ ریلیز ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. جی پہلی بات یہ کہ ہم جب بھی اسلام آباد کی طرف آتے ہیں تو اب اسلام آباد سے ہمیں بارہا مایوس کیا جاتا ہے، ہمیں اب بارہا یہاں سے نا امید کر کے بھیجا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پھر بھی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہماری امیدیں وابستہ ہیں. اور میں سمجھتی ہوں جس دن ہماری امیدیں اقتدار سے جو شہر اقتدار سے ارباب اختیار سے اگر ہماری امیدیں ختم ہو گئی اس دن شاید ہم سے زیادہ خطرناک کوئی شخص نہیں ہوگا. ہم اس وجہ سے بارہا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری پرامن آواز کو سنایا جائے، ہماری آواز کو نہیں دبایا جائے اپنے کریک ڈاؤن کے ذریعے. لیکن ہم دوسری جانب سے دیکھتے ہیں کہ بارہا ہمارے آوازوں کو دبایا جاتا ہے. اس وقت بھی ہمارے لیڈران بلوچ یکجہتی کمیٹی کی پوری قیادت اس کو جیلوں میں اللیگلی ڈالا گیا ہے. 4 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی تک جو ہے کیس میں کسی بھی قسم کی ان کے کیس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے، کہ کوئی بھی قسم کا الزام ان کے اوپر ثابت نہیں ہوا ہے. لیکن صرف اس وجہ سے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے ہیں اور وہ بلوچستان کی حقیقی آواز ہے. اور جہاں تک اسلام آباد میں آنے تک کا سوال ہے آپ کا، وہ یہ کہ ہم جو ہے پیسفل، ہم پرامن لوگ ہیں. ہم بارہا اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، جب تک ہمیں سنا نہیں جاتا ہمارے خلاف ریاستی پروپیگنڈا وار شروع ہے اور ایک وارفیئر، ایک سوشل میڈیا وارفیئر شروع ہے. اس کے باوجود بھی ہم جس طریقے سے دو قوموں کے درمیان آپس میں تضاد پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ بلوچ کی جو جنگ ہے وہ پنجابی کے خلاف ہے یا بلوچ کی وہ جنگ ہے وہ جو پنجابی کے لوگ ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن ہم نے بارہا اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ ہماری جنگ کسی بھی ایتھنسٹی یا کسی گروپ کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی قوم کے خلاف نہیں ہے. وہ جس نے بلوچ کو 70 سالوں سے محروم کیا ہوا ہے، وہ ریاست، وہ اسٹیبلشمنٹ جو آج بلوچ نسل کشی کا ذمہ وار ہے، جو بلوچ نسل کی کشی کر رہی ہے بلوچستان میں، جو جبری گمشدگیاں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے آج بلوچستان کے ہر گھر میں تکلیف کا ماحول ہے، اذیت کا ماحول ہے. بلوچستان میں کسی بھی شہری کی زندگی، اس کی جان و مال وہ محفوظ نہیں ہے. یہی وجہ ہے. لیکن ہم پیسفل لوگ ہیں. بارہا ہمارے اوپر اس طریقے کے ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں کہ ہم پیسفل نہیں ہیں، لیکن ہم بارہا اپنی پیسفل ایکٹیویٹیز سے، ہم اپنی پیسفل پروٹیسٹ سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے. ہم پیسفلی، آج ہمارے احتجاج کو 23 دن مکمل ہو چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ راستے بند کیے گئے، پریس کلب کے سامنے ہمیں بیٹھنے نہیں دیا گیا، مظاہروں کو جو مظاہرین ہیں ان کو ہراساں کیا گیا. اس جو ہے تیز دھوپ میں، اس گرمی میں پھر بھی پیسفلی یہاں پہ لوائقین بیٹھے ہیں. تو یہ ہماری پیسفل ہونے کی ایک بہت بڑی جواز ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم کس حد تک پیسفل لوگ ہیں. اور ہم یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسٹیٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمیں دیکھے، وہ بھی ہمیں سنے، بجائے اس کے کہ کل کو آج وہ لوگ جو پیسفل ایکٹیویزم پہ یقین رکھتے ہیں ان کا اعتماد برقرار ہے، کل ان کا اعتماد اس چیز سے بھی ختم ہو جائے. اچھا، آپ نے جو ہے وہ بات کی تھی کہ ہم اور خطرناک ہو جائیں گے. چونکہ ڈاکٹر مارنگ اور باقی جو بی وائی سی کی لیڈرشپ ہے ان کی رہائی کے لیے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ ان کو پہلے جو ہے وہ 10 دن، پھر 15 دن اور اب 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے. تو آپ لوگ وہ خطرناک کس طرح ہوں گے؟ اور اس کے علاوہ جو ریمانڈ دیا جا رہا ہے اس سے آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ کے لیڈرز جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے؟ دیکھیں، امید تو ہمیں ہے اور ہم لوگ پیسفل لوگ ہیں، ہمارے پاس صرف امید ہی ہے. اور اس امید کے تحت آج ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کی جو ہے بازیابی اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور ہمیں اس جو جسٹس سسٹم سے شاید امیدیں نہ ہوں، لیکن ہمیں ہماری لوگوں کی
ان کے عزم، ان کی صبر، ان کی بہادری کے اوپر یقین ہے کہ وہ لوگ ہر قسم کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور جس طریقے سے بلوچ قوم کی یقین اور اعتبار بحال ہوئی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر، اس بات پہ ہمیں یقین ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی آج بلوچستان میں سب سے زیادہ جو پاورفل جو ایک تحریک ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈران کو ریاست کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کی رہائی کو ممکن بنانا ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خطرناک ہوں گے، میں نے کہا کہ وہ لوگ جو پیسفل احتجاج پہ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ آج ریاست پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ یقین رکھتے ہوئے اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ کل آج وہ لوگ بھی ہیں جن کا اعتماد پرامن پیسفل احتجاج سے ختم ہو رہی ہے، تو وہ لوگ پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ریاست اس رجحان کو فروغ نہ دے کہ جس کی وجہ سے لوگ ریاست کے اوپر بے اعتماد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے غیر یقینی میں وہ ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اس ریاست سے، اس کے جسٹس سسٹم سے، یہاں کی عدلیہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں اس حد تک حالات خراب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچستان کے لوگ بھی انسرجنسی کو جو ہے ان کو انسرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، وہ پہاڑوں میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ وہی سمٹمز ہیں جس کے روٹ کازز میں ریاست کی وہ غلط پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ لوگوں کا اعتماد پیسفل طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ اور میں ان ماؤں اور ان بہنوں کی، ان کی جو ہے ہمت کو، ان کے حوصلوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ 10 سالوں سے، 20 سالوں سے ان کے بچے غائب ہیں، آپ کے لیکن خود پھر والد بھی صاحب بھی؟ میرے اپنے والد صاحب گزشتہ 16 سالوں سے جبری طور پر غائب ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس ریاست کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دیں۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی شہری ہو، آپ کس حد تک اس کو سپریس رکھ سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک ٹائم آئے گا، وہ آپ کے اوپر اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ جس وقت اس کا اعتماد آپ کے اوپر، آپ کے جسٹس سسٹم کے اوپر ختم ہو گیا، اس وقت وہ شخص سب سے زیادہ خطرناک ترین انسان بن جائے گا۔ اچھا، آپ نے پالیسیز کی بات کی جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے وہ ریاست کے اوپر اعتماد نہیں کر پا رہے، لیکن ریاست کی تو ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ اس احتجاجی دھرنے کو سبوتاج کرنے کی ایک بار بار اٹیمپٹ کیا گیا ہے، ہراساں بھی کیا گیا ہے، یہاں پہ الزام بھی ان کی طرف سے لگایا جا رہا ہے آپ لوگ کی جانب سے کہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں یہاں پہ ایک دھرنا بھی آیا تھا جس میں پنجابی کچھ آئے ہوئے تھے اور وہ یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ان کی انصاف دیا جائے وغیرہ، اور لیکن آج وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہراساں کیا جا رہا ہے یا پالیسی ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، وہ لوگ جو یہاں پہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے تھے، احتجاج سب کا حق ہے، جس طریقے سے یہاں پہ فیملیز بیٹھے ہیں، جس طریقے سے وہ اپنے پیسفل احتجاج کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہر ایک شخص کا حق ہے کہ وہ آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمیں ہراساں کیا گیا ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے ہے۔ یہاں پہ جو ٹینٹ لگانے نہیں دیا گیا ہے وہ پولیس کی جانب سے، یہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے ہراس کرنا، ان کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، یہ انتظامیہ کی جانب سے ہوئی ہے۔ جہاں تک ان پروٹیسٹرز کا تعلق ہے، وہ میں سمجھتی ہوں وہ جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود مظلوم لوگ ہیں، اور ہمارا مظلوم لوگوں سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے۔ لیکن ان کے ساتھ جب میں نے انٹرویو کیا تو وہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ کچھ ایسی تصاویر ہے جو شرپسند ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الزام آپ لوگوں کے اوپر لگا رہے تھے۔ دیکھیں، وہ الزامات لگاتے ہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور وہ اس ریاستی پروپیگنڈا کا، اس ریاستی بیانیے کا حصہ بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے بلوچستان میں یا پورے پاکستان میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اوپر سے ریاست کی جو ایک سوشل میڈیا ایک پروپیگنڈا وارفیئر شروع کیا ہے، تو اس میں وہ اس جو ہے حصہ ہیں اس چیز کا۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، دیکھیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کو پتہ تک نہیں ہے وہ کیوں احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، جن کو پتہ تک نہیں ہے کہ ان کا احتجاج کس کے حوالے سے ہے، ان کے مطالبات کیا ہیں، وہ ان کو کون لے کے آیا ہے، اور وہ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کو یہ تک نہیں پتہ ہے، ان کو یہ تک نہیں پتہ ہے کہ ان کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے، وہ کس کو اپنا جو ہے دشمن یا کس کو قصوروار سمجھتے ہیں، تو جب ان کو یہ چیز نہیں پتہ ہے تو ہم ان سے کیا گلہ کریں کہ وہ ہمارے حق میں بات کریں گے۔ جو خود یہاں پہ احتجاج کے لیے آئے ہیں ان کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کل یہاں پہ پریس کانفرنس کر چکا ہے اسلام آباد میں، جس میں وہ کمیشن کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے بلوچستان کا وزٹ کیا تو وہاں پہ انہوں نے مختلف اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی ہے،
اور اس میں انہوں نے بلوچستان کی سچویشن خصوصاً سیکیورٹی کے حوالے سے اور سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے حوالے سے بہت ابتر بتائی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ واقعی میں اس طریقے سے ہے یا کچھ اس میں اور؟ دیکھیے بلوچستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز آر آن اٹس پیک. سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں کس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، چاہے وہ لوگوں کی زندگی ہو یا ان کی جان و مال کا سوال ہو، چاہے لوگوں کی تحفظ کی بات ہو. ہر طریقے سے لوگوں کی زندگیاں وہ جو ہے ان کو سپریس کیا گیا ہے. نہ صرف ان کی آوازوں کو دبائی جا رہی ہے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کو ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا ہے. لوگ وہاں پہ سانس نہیں لے سکتے، لوگ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. ایک خوف کا ماحول بنایا گیا، ایک تھریٹ کے ماحول میں جہاں پہ لوگوں کو یہ تک نہیں پتا کہ میں ابھی اس وقت اگر میں باہر ہوں تو میں آج رات تک میں کہاں پہ ہوں گا، کس ٹارچر سیل میں ہوں گا، مجھے جبری طور پر لاپتہ کیا جائے گا یا میری مسخ شدہ لاش پھینک دی جائے گی. تو اس خوف کے ماحول میں پوری دنیا کو پتہ ہے اور ایچ آر سی پی نے صرف اس چیز کو رپورٹ کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی جو ہے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو چکا ہے جس حد تک اسے بلوچستان میں جانا چاہیے. اور بلوچستان میں جو سنگل جو انسیڈنٹ ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کا، وہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرے. لیکن پھر بھی آئی ریئلی اپریشیٹ کہ ایچ آر سی پی نے اس کے اوپر وہ خود گئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے اسٹیک ہولڈر سے بات کیا ہے. اور بلوچستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں. بلوچستان میں جو جبری گمشدگیوں کے واقعات ہیں، ان کے فیملیز، ان کے وکٹمز خود اس چیز کے گواہ ہیں. یا پھر جو ماورِ عدالت قتل ہو رہے ہیں وہ خود فیملیز ان تمام چیزوں کے گواہ ہیں. وہ پورے آرگنائزیشنز اس کیسز کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو بلوچستان کی حالت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور جو حالات اس وقت بلوچستان میں ہو رہے ہیں وہ کسی ایک عام ایک ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں ہو رہے ہیں. وہ بلوچستان کے اوپر اس وقت ایک کالونیل طرز کے ذریعے وہاں پہ رول کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کالونی طرز پہ جہاں پہ رول ہوتی ہے وہاں پر پھر لوگوں کی آزادی، ان کی اظہار رائے، ان کی تحفظ، ان کی زندگی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. وہاں پہ صرف لوگوں کو ایک قید میں رکھا جاتا ہے. اور بلوچستان اس وقت اسی سچویشن میں ہے. آخری سوال، چونکہ آپ بھی میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہے، بلوچستان میں جو آزادی اظہار رائے ہے یا صحافت ہے اس کے اوپر ابھی کل ہی ڈان نیوز سے وابستہ صحافی اکبر نوتیزئی صاحب اور اس کے علاوہ گدروشیا پوائنٹ کے سرفراز شاہ، ان کے اوپر مختلف قسم کے پرچے کاٹے گئے ہیں اور اکبر نوتیزئی صاحب کو نوٹس دیا گیا ہے. تو بلوچستان کی صحافت اور اس طرح کے نوٹسز جو جا رہے ہیں اس سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بلوچستان میں صحافت ایک بہت ایک ولنریبل چیز ہے. جہاں پہ آپ اگر اس پیشے میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اپنے مختلف رکاوٹوں، مختلف جو ہے پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے پروپیگنڈا وارفیئر کا حصہ رہیں. جو کچھ میں آپ کو ایک اسکرپٹ دیتا ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. اگر وہ کچھ باضمیر اور کچھ جو ایک کریڈیبل صحافی ہیں وہ اگر اس چیز سے انکاری ہوتے ہیں اور وہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک ٹو سائیڈڈ، ایک ڈبل سائیڈڈ اگر وہ ایک صحافت کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے ان کو نوٹسز ملتے ہیں. ان کے اوپر جو ہے پیکا ایکٹ کے ترامیم ان کے اوپر لائے جاتے ہیں. ان کو مختلف طریقوں سے ان کو ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں نہ صرف پولیٹیکل جو ہے آوازوں کو بلکہ ہر قسم کی، چاہے وہ صحافت ہو، چاہے وہ وکلا ہوں، ہر قسم کی وہ آوازیں وہاں پہ جو ہے لوگوں کی حق میں، لوگوں کی جو سویلین سپریمیسی ہے اس کے حوالے سے اگر جو کوئی آواز اٹھاتا ہے اس کو اس طریقے کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اور نہ صرف یہ ابھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مارا گیا ہے. بلوچستان میں آج بلوچستان کے صحافی کوئی رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھے صحافی کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اوپر ہم کوئی چیز رپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایسے کئی صحافی ہیں جو آ کے ہمارے سامنے ہمارے ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز لیتے ہیں، لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کی جو ہے گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ دوبارہ آگے مین اسٹریم میڈیا میں چل جائے گا یا نہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک ایسا سچویشن لایا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو یا تو کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ وہ صرف جو ایک اسٹیٹ کی نریٹو ہے اس کے ساتھ، یا تو اگر آپ جو ہے صحیح اور غلط کی پہچان میں کھڑے آپ حق کا اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں تو اس میں آپ کو اس طریقے کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو. ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھ لیا، سمیدین صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی. وہ بلوچستان کے جو یہاں پہ لواحقین آئے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی